اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافی عرصے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو تمام احباب کا، دوستوں کا، فیملی ممبرز کا، سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس تھوڑی سی مشکل ٹائم میں مجھے کرونا پازیٹیو آیا تو بہت پوچھا۔ جن لوگوں جو میرے اپنی فیملی ممبرز ہیں انہوں نے بھی، میرے دوستوں نے، احباب نے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، بزنس ایسوسیٹس جتنے بھی لوگ تھے سب نے بہت پوچھا، دعائیں کی، تو سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہی تخلیق کی ہوئی اس وبا سے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اصحاب کی گیم ہے۔ دیکھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں بینگ اے مسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں سب سے پہلے نا آتا ہے، لا، اور پھر اثبات آتا ہے۔ اب انسان ایکسیپٹ کرے وہ چیز جو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ڈالی ہے، تو جو بھی مشکلیں آتی ہیں تو وہ انسان بہت آسانی سے اس کو برداشت کر سکتا ہے، اس کو گو تھرو کر سکتا ہے، اس کو برداشت کرنے کی اس میں اللہ تعالیٰ توفیق ڈال دیتا ہے، بیکاز اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے کہ میں کسی پہ اس کی برداشت سے زیادہ کوئی مشکل نہیں ڈالتا۔ اب اللہ کا بہت شکر ہے، میں اگر اپنی مثال دوں تو مجھ پہ، میں کرونا پازیٹیو ہوا، اس وقت کوارنٹائن میں ہوں۔ آج میرے خیال میں میرا 6واں دن ہے، باہر بیٹھا ہوں لیکن بالکل اکیلا بیٹھا ہوں، بالکل سائڈ پہ اپنے لان میں، بچوں سے دور، لیکن اللہ نے جس طریقے سے مجھ پہ کرونا لایا ہے، اللہ کرے مجھے میری صحت اسی طرح رہے۔ الحمدللہ I'm fine۔ صرف I've got just loss of smell and loss of taste. That is the biggest symptoms that I have right now۔ باقی فیملی میں نے بھی ٹیسٹ کیے، تمام کے نیگیٹو آئے ہیں۔ اللہ اسی طرح رکھے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آج کی دن باتوں میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور میرے تھوڑا سا اپنی پازیٹیوٹی، مینٹل اسٹرینتھ اور فیملی ویلیوز پہ بات کرنا چاہوں گا، اسپیشلی مدرہڈ پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جب سے کرونا شروع ہوا تو تمام ایک جنرل پرسپیکٹیو یہی تھا، بلکہ ٹھیک تھا کہ یار یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، صرف جوانوں کے لیے نہیں بلکہ رادر بڑی عمر کے افراد کے لیے، اور ہماری گھر میں سب سے زیادہ جو ہمیں ڈر لگتا تھا وہ ہماری والدہ محترمہ کے لیے تھا، جو کہ شی از ابو 70۔ اللہ ان کو شفا دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اس وبا سے۔ تھوڑا سا مجھے گلٹ فیل ہو رہا تھا کہ میں یہ چیز اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں، لیکن آئی ہیو بین ویری کیئرفل، بٹ رادر ایک نہ دیکھنے والی چیز ہے، اس سے کتنا انسان بچے، اور اگر اللہ نے نصیب میں یہ لکھا تھا تو ہو گیا۔ لیکن جب میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جب میں اپنے گھر میں انٹر ہوا تو میری والدہ، میں سیدھا جب آیا اپنا ٹیسٹ پازیٹیو کر کے تو سیدھا اسی جگہ پہ آ کے بیٹھا، اور میں نے پہلے سے گھر میں اطلاع دی ہوئی تھی کہ ڈرائنگ روم جو ہے اس کو سیپریٹ کر دیں، وہاں پہ میرے لیے ضروری سامان رکھوا دیں، اور لان میں انہوں نے ایک چیئر اور ایک ٹیبل میرے لیے سیپریٹ رکھ دی تھی، جو کہ صرف میں یوز کر رہا ہوں، کوئی اور یوز نہیں کر رہا، تو میں سیدھا آ کے ادھر ہی بیٹھ گیا دھوپ میں۔ تو میری والدہ آہستہ چلتے چمن کی طرف آئیں اور مجھ سے پوچھا کیسے ہو بیٹا؟ میں کہا ٹھیک ہوں جی، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے میری طرف ایسے ہاتھ بڑھایا کہ مجھے تسلی دینے کے لیے، ماں ہے obviously، اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہماری والدہ بہت عظیم شخصیت ہے، لیکن وہ چیز میں ان کی وہ احساسات میں نہیں بھول سکتا۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا مجھے اپنے سے قریب کرنے کے لیے، تو میں وہاں سے قسم سے ایسے کہہ لیں کہ 2-3 قدم کیا، 5-6 قدم میں پیچھے ہو کے بھاگ گیا کہ امی کیا کر رہی ہیں۔
لیکن ماں ماں ہوتی ہے. دوستو اللہ رب العزت اس ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم پہ جو مشکلات آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں, ہماری گائیڈنس کے لیے ہوتی ہیں, ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہیں, ہماری ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیں ایک سمپل سی چیز ہے, میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں اور باتوں میں کہتا ہوں, اور اکثر اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں, اور جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے, تو ان کو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو. دیکھیں ہمارے پاور میں کچھ نہیں ہے. ہمیں رزق وہ دیتا ہے, ہمیں صحت وہ دیتا ہے, ہمیں بیماری وہ دیتا ہے, ہماری دیکھ بھال وہ کرتا ہے. ساری کائنات جو بنی ہوئی ہمارے ارد گرد, یہ اس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے. ہماری فیملی ویلیوز ہمیں اس نے عطا کی. ہمیں بچے, ہمارے بھائی بہن, پیار محبت کے جتنے رشتے ہیں, دوست احباب, سب اس نے ہمیں عطا کی ہے. ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے, نہ ہی یہ سب کچھ ہمارا ہے. ہمارا اس میں سے چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے پورا کر سکتے ہیں. باقی جو اس نے ہمیں عطا کی ہوئی وہ سب کسی اور کا ہے, اور ہمیں ضرورت ہے وہ بانٹنے کی لوگوں میں. اس ساری سچویشن میں نے کافی کیسز دیکھے ہیں, جیسے ہی وہ کرونا پازیٹیو آتے ہیں تو ان کی ایک اعصاب کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں فیل ہو جاتے ہیں, بیکاز وہ یہ نہیں سوچ پاتے کہ یہ جو مجھ پہ یہ آزمائش آئی ہے, یہ بیماری آئی ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے. ہو سکتا ہے میں اس کو اگر پراپر طریقے سے یوٹیلائز کروں تو میں اپنی رب تعالیٰ کے ساتھ قریب ہو جاؤں, اس کا قرب حاصل ہو جائے مجھے, جو کہ وہ چاہتا ہے. بیمار تو زیادہ نزدیک ہوتا ہے اپنے رب تعالیٰ کے. اعصاب کی گیم ہے, پازیٹیو رہنا سیکھیں زندگی میں, نہ صرف بیماری میں, مشکلوں میں, بلکہ کسی بھی ٹائم پازیٹیو رہنا سیکھیں. اور کوئی بھی مشکل سامنے آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پکڑ کے اس کی بیسس پہ کام کریں, اور صابر رہیں ان فیصلوں پہ جو اللہ نے تمہارے لیے کیے ہیں. اس لیے کہ ہم اس کے نظام کو نہیں سمجھ سکتے. ہم صرف اپنی ذات تک ہی سوچ سکتے ہیں. ہماری زندگی صرف وہاں تک ہے جہاں تک ہماری سوچ ہے. لیکن اللہ رب العزت کی کائنات اور اس کے اصول, اس کے کہہ سکتے ہیں کہ اسلوب جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے بندگی کے, وہ بہت بڑے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو بندگی میں بدلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک دفعہ پھر آخر میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور انشاءاللہ کافی عرصے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد کوشش کروں گا کہ تھوڑا ریگولر ہو اور آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں. آف لائن ایکٹیویٹیز کافی چل رہی تھیں, تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اویلیبل ہوں آپ کے لیے آل دا ٹائم, ایوری ٹائم, آن لائن, فون پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹا پہ, جہاں بھی آپ مجھے ریچ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.